اخلاق کو اسلام کے پیش کردہ ضابطۂ حیات اور معاشرتی نظام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ اسلامی اخلاق کی حقیقت تواضع ہے۔ اسلامی اخلاق تواضع والے انسان کے کردار کا دوسرا نام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے واقعی بندے بن جائیں وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا عجز کا چلنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس کھو دیں وہ انسانوں کے درمیان بھی بڑے بن کر نہیں رہتے۔ اللہ کے سامنے بندے کی جس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے وہی کیفیت جب انسان کی طرف سے اللہ کے بندوں کے سامنے سے ظاہر ہو تو اسی کو متواضع اخلاق کہتے ہیں، اور متواضع اخلاق ہی کا دوسرا نام اسلامی اخلاق ہے۔ حضرت ایاز بن حمار کی بیان کردہ ایک روایت صحیح مسلم میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی کہ تم لوگ تواضع کا طریقہ اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زیادتی نہ کرے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے۔ اسلامی اخلاق کا نہایت گہرا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے۔ جب ایک شخص حقیقی معنوں میں اللہ کو دریافت کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس دنیا میں وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کر گزرے، وہ یہاں حالت امتحان میں ہے۔ اللہ نے اس کو محدود مدت کے لیے یہاں رکھا ہے، اس کے بعد اس پر موت طاری کر کے وہ اس کو اپنے یہاں بلائے گا اور اس کے عمل کے مطابق اس کو یا تو جنت کے باغوں میں بسائے گا یا جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ جب آدمی پر زندگی کی یہ حقیقت کھلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچائے، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور فضل حاصل کر سکے۔ اس کا یہ مزاج اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے حد درجہ نرم اور مہربان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تاکہ اللہ اس کو معاف کرے، وہ لوگوں کے ساتھ وسعت ظرف کا معاملہ کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے ساتھ وسعت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اس مومنانہ سلوک کو حدیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، مثلاً بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے مہربان بندوں پر مہربانی کرتا ہے، یا تم لوگوں سے درگزر سے کام لیا کرو، تمہارے ساتھ بھی درگزر کا سلوک کیا جائے گا، یا پھر تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، جو شخص ایک مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ جو شخص ایک تنگ دست کو آسانی دے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو آسانی دے گا۔ جو شخص ایک مسلم کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ یوں تو قرآن و حدیث میں تمام اچھے اخلاق اور عمدہ روحانی صفات کی تعلیم دی گئی ہے، اور سب سے برے اخلاق اور بری عادات سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن یہاں ہم اسلام کی صرف ضروری اور بنیادی درجے کی چند اخلاقی ہدایتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بغیر کوئی شخص سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ سچائی اور راست بازی۔ اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنے کے علاوہ اس کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ اور سچوں کی صحبت میں رہے۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور صرف سچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ اللہ اور رسول سے اس کو محبت ہو یا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں تو اس کو لازم ہے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو اگرچہ تمہیں اس میں اپنی بربادی اور موت نظر آئے، کیونکہ دراصل نجات اور زندگی سچائی ہی میں ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو اگرچہ بظاہر اس میں نجات اور کامیابی نظر آئے، لیکن جھوٹ کا انجام بربادی اور نامرادی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا۔ اور اس کے بالمقابل ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر دریافت کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی جھوٹی عادت ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی دراصل سچائی ہی کی ایک خاص قسم ہے کہ جس کسی سے جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں خصوصیت سے اس کی ہدایت اور تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنا عہد پورا کرو، یقیناً تم سے قیامت میں ہر عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔ قرآن شریف ہی میں ایک دوسری جگہ نیکیوں کے ذکر میں فرمایا گیا اور اللہ کے نزدیک نیک لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے عہد کو پورا کریں جب عہد کریں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے جو اپنے عہد کا پابند نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عہد کا پورا نہ کرنا منافقوں کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عہد شکنی اور وعدہ خلافی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امانت داری۔ امانت داری بھی دراصل سچائی اور راست بازی ہی کی ایک خاص قسم ہے۔ اسلام میں اس کی تاکید بھی خصوصیت سے فرمائی گئی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ قرآن شریف ہی میں دو جگہ پر سچے ایمان والوں کی صفات کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ لوگ جو امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں برسر ممبر فرمایا کرتے تھے لوگوں جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں گویا ایمان ہی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی نیکی کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اس کے نماز روزہ ہی کو نہ دیکھو، یعنی کسی کے صرف نماز روزہ ہی کو دیکھ کر اس کے معتقد نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ چیز دیکھو کہ جب بات کرے تو سچ بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں بھی پرہیزگاری پر قائم رہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم کو امین بنائے اس کی امانت اس کو ادا کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے آدمی سے جائز ناجائز شکایت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کا خیال دوسرے کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے، اس لیے اس دنیا میں وہی شخص امانت دار بن سکتا ہے جو دوسروں کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی امانتیں انہیں لوٹائے، جو شکایت اور اختلاف سے اوپر اٹھ کر دوسروں کو ان کے حقوق ادا کرے۔ امانت کو کسی کمی کے بغیر اس کے مالک تک پہنچانا بلا شبہ ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ یہ ایمان کے لازمی شرائط میں داخل ہے، مگر موجودہ دنیا میں امانت کی ادائیگی کے امتحان میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر سوچ سکے، جس کے اندر یہ مزاج ہو کہ امانت کی ادائیگی کے معاملہ میں مجھے ہر حال میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ فریق ثانی کی طرف سے خیانت کا تجربہ ہو تب بھی مجھے اپنے آپ کو امانت داری پر قائم رکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نزدیک سچے مومن اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہر معاملے میں امانت داری اور ایمانداری اختیار کریں اور عہد کی پابندی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ یاد رکھو کہ ہم میں سے جس کسی میں یہ اوصاف نہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سچا مومن اور پورا مسلمان نہیں۔